الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ دین جو ہے دو جگہوں پر مسلمان کا اللہ پاک نے رکھا ہے۔ ایک دین کا محل مسجد ہے، لیکن مسجد کا دین بہت تھوڑا ہے۔ صرف 5 وقت کی نماز یہ مسجد کا دین ہے، اعتکاف یہ مسجد کا دین ہے، اور رمضان کے اندر تراویح یہ مسجد کا دین ہے، اور نکاح مسجد میں ہونا سنت ہے، یہ بھی مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جتنا دین ہے وہ سارے کا سارا مسجد سے باہر ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ کتنا مختصر دین مسجد سے جڑا ہوا ہے، اور دین کا کتنا بڑا حصہ ایسا ہے جس کا تعلق مسجد سے نہیں ہے بلکہ مسجد سے باہر کے یعنی ماحول سے ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ مسجد میں رہنے والے لوگ تقریباً علماء، مسجد میں جو نماز پڑھاتے ہیں، امام ہیں، خادم ہیں، یہ چند لوگ ہیں جن کا تعلق ہر وقت مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ مثلا ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو کاروبار نہیں کرتے، بازار میں نہیں آتے کاروبار کے لیے، لیکن اس کے علاوہ امت کا سارا طبقہ ایسا ہے جو یا تو دفتر میں ہے یا دکانوں پہ ہیں، کہیں ملازمت کرتے ہیں یا کہیں اپنا کاروبار کر رہے ہیں، بھلے ریڈی والا ہو یا دفتر والا، سب کاروبار ہی کرتے ہیں۔ اللہ نے جس کو جس طرح سے رزق دینا ہے اس کا وقت متعین اور اس کا طریقہ بھی متعین ہے۔ اب دیکھیں، بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو دنیا دار ہیں، دیندار تو جی آپ لوگ ہیں جو مسجدوں میں رہتے ہیں۔ حالانکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کبھی بھی دنیا دار نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا دار اس کو کہتے ہیں جس کو اپنی آخرت کی فکر ہی نہ ہو، اور جو دکاندار دکان پر بیٹھا ہے اپنی آخرت کی فکر بھی کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو دنیا دار کہے تو یہ بات درست نہیں، کیونکہ دنیا داری کا تعلق وہ کفار سے ہے۔ مسلمان تو ہمیشہ دیندار ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمان کی دنیا بھی اللہ نے دین بنا رکھی ہے۔ اب پہلے میں کچھ روایات عرض کرتا ہوں جس سے اندازہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ جو یہاں دفتروں میں اور ان شعبوں میں کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی کتنی اہمیت اللہ کے ہاں ہے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم بہت سے لوگ تو ایک ساتھی مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہم تو آپ کو دیکھ دیکھ کے جلتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے لگا اس لیے جلتے ہیں، آپ سارا دن نیکیاں کرتے ہیں، ہم سارا دن دنیا کماتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو آپ کا اپنا ہی قصور ہے، آپ ہم سے پوچھ تو لیں۔ تو کہنے لگا جی کیا پوچھیں؟ میں نے کہا ہم آپ کو دیکھ دیکھ کے جلتے رہتے ہیں۔ کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ دنیا بھی کماتے ہیں، آخرت بھی کماتے ہیں، تو ہم صرف دین ہی کماتے ہیں، ہماری تو دنیا کمائی نہیں جا رہی اتنی۔ کہتا جی وہ کیسے؟ تو میں نے کہا اب سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کان خرج یسعی علی ولدہ الصغار، کہ جو آدمی اپنے چھوٹے بچوں کے کفالت کے لیے نکلا گھر سے کہ چلو دکان، دفتر، ریہڑی جو بھی کرنا ہے کہ میرے بچے ان کو پالنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اب اس حکم کو پورا کرنے کے لیے نکلا، فرمایا فہو فی سبیل اللہ، 8 گھنٹے 10 گھنٹے جتنی دیر یہ دکان پر دفتر میں ہے، اس آدمی کو اتنا ثواب ملتا رہے گا جیسے کوئی آدمی اللہ کے راستے میں دین کی محنت کے لیے نکلا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی فضیلت۔ پھر فرمایا وَإِن كَانَ خَرَجَ عَلَى وَلَدَيْن كَبِيرَيْن، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو والدین ہیں، تو ان والدین کی اپنی خدمت ذمے لے کر ان کی کفالت کے لیے گھر سے نکلا ہے، فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے آدمی کو جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَإِن كَانَ خَرَجَ بِنَفْسِهِ، اور اگر والدین نہیں ہیں بلکہ خود اپنے ہی لیے کہ میں کسی سے مانگوں نہ بلکہ کما کے کھا لوں، تو فرمایا اس آدمی کو بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے برابر ہی ثواب ملتا ہے، اور یہ اللہ کے راستے میں شمار ہوگا۔ اب آپ جتنے وقت بھی یہاں بیٹھتے ہیں صبح سے شام تک، یوں سمجھ لیں آپ اللہ کے راستے میں ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے جو رحمتیں اور برکتیں ان لوگوں پر ہیں جو اللہ کے راستے میں ہیں، وہی ساری آپ پر ہے۔ کیوں کہ حلال کے لیے نکلنا، یہ تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ من بات کالن فی طلب الحلال، کہ جو آدمی ساری رات اس نے محنت کی حلال کمانے میں، جیسے یہ آپ کے چوکیدار ہیں اکثر راتوں کو بیچارے محنت کرتے ہیں، کتنی مشقت اور تھکاوٹ کا کام ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو راتوں کو جاب کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، تو پوری رات حلال کماتے کماتے یہ تھک گیا،
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بات مغفور اللہ، پوری رات حلال کمانے میں جب یہ تھکا ہے اسی رات اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اب اس کی مغفرت کا اعلان ہے اس رات میں جب یہ حلال کماتے ہوئے تھکا۔ اب آپ بتائیں ہمارے لیے اتنا نہیں ہے جتنا ان طبقے والوں کے لیے ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من بات عیین، کہ جو آدمی سارا دن محنت مزدوری کرتے کرتے شام کو تھک گیا، اب دکان سے جب آپ لوگ اٹھتے ہیں تو ظاہر ہے کمر بھی دکھ رہی ہے، کندھے بھی کھچے ہوئے ہیں، سر بھی دکھ رہا ہے سارا دن کام کر کر کے، اب تھکا ہارا یہ اپنے گھر پہنچتا ہے لیکن حلال کمانے میں تھکا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ سبحانہ و تعالی عنہ راضٍ، جو بندہ حلال کمانے میں تھک گیا اس کے تھکتے ہی اللہ پاک اپنی رضا کا اعلان اس کے لیے کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کسی مسلمان کو اللہ کی رضا نصیب ہو اور اس کی مغفرت ہو جائے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اور یہ یہاں بیٹھے آپ حضرات کو مفت میں مل رہی ہے تھکنے کی وجہ سے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام لیا تو ان کے ہاتھ بڑے سخت تھے، مزدوری کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا ہے سعد اتنے تیرے سخت ہاتھ؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بچے ہیں تو ان کو کھلانا بھی ہے، تو کمائی کرنے کے لیے سارا دن میں کدال چلاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو میرے ہاتھ کام کر کر کے سخت ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پکڑے اور ان کو بوسہ دیا، چوما، اور فرمایا اے سعد جو ہاتھ حلال کمانے میں استعمال ہو، بھلے قلم چلائے بھلے کدال چلائے لیکن حلال کمانے میں استعمال ہو، فرمایا اللہ پاک ان ہاتھوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے قرآن کو تھامنے والے ہاتھ اللہ کو محبوب ہیں، حلال میں استعمال ہونے والا ہاتھ بھی اللہ کو ویسے ہی محبوب ہے۔ اب یہ ہمارا دین ہے جو سارے کا سارا بازاروں سے اللہ پاک نے جوڑا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان حلال کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جب آ کر وہ اپنے اڈے پر بیٹھتا ہے، اب یہاں بیٹھ کر اس نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں کتنی آسان جنت اللہ پاک نے ان بازار والے لوگوں کے لیے، آپ حضرات کے لیے رکھ دی ہے۔ سب سے آسان جنت آپ لوگوں کے لیے ہے۔ وہ کیسے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت میں اعلان کریں گے کہ این الذین لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ کہاں ہیں وہ تاجر، کہاں ہیں وہ دفتر والے، کہاں ہیں وہ ریڑھی والے کہ جن کو ان کے کام، ان کی تجارت نماز پڑھنے سے نہیں روکتی تھی، کام بھی کر رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا یقومون وہم قلیل، تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے کیونکہ تھوڑے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب یہ کھڑے ہوں گے اللہ پاک فرمائیں گے تم لوگ بغیر حساب جنت میں داخل ہو جاؤ، تم سے میں نے حساب نہیں لینا۔ کیوں کہ اتنی مصروفیت سے نکل کر جب پیشانی میرے سامنے تم نے ٹیک دی، بس مجھے پتا چل گیا تم میرے ہی ہو، یہی تمہارا امتحان تھا۔ اب دیکھیں کتنی آسان جنت ہے دکاندار کے لیے، دفتر والے کے لیے، کہ صرف یہاں بیٹھ کر نماز پڑھتا رہے اور اللہ پاک کی طرف سے جنت کا اعلان اس کے لیے ہے۔ اب دیکھیں اب ہم لوگ تاجر ہیں، جیسا کہ اب مسجد میں امام نماز پڑھاتا ہے اس میں کچھ صفات ہونی چاہیے۔ اب اگر امام صاحب جو ہیں شریعت کے مطابق نہیں چل رہے تو سب نمازی کہیں گے جی ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کیوں کہ یہ خود تو شریعت پہ چلتا نہیں ہے، ہمیں کیسے چلائے گا، اس کو مسجد سے نکالتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم لوگ یہاں دفتروں میں آ کر کام کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے امام کی صفات بتائی ہیں، ایسے ہی اچھے مسلمان تاجر کی بھی کچھ صفات ہیں جو حضور علیہ السلام نے بتائیں۔ اب اگر ہم ان صفات کو لے کر یہاں بیٹھیں گے تو ہمارا سارے کا سارا بیٹھنا اللہ کے ہاں عبادت شمار ہوگا، اور یقیناً قیامت والے دن ہمیں وہ فضائل ملیں گے جو حضور علیہ السلام نے بتلائے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول من يدخل الجنہ، سارے لوگ میدان حشر میں جمع ہیں، سب سے پہلے جنت میں داخلے کے لیے اللہ کس گروہ کو کھڑا کریں گے کہ تم جنت میں چلے جاؤ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق، کہ وہ دفتر والا، وہ تاجر، وہ ریہڑی والا جو سچ بولتا ہو اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں اللہ اس کو داخل کریں گے۔ ہم لوگ ابھی کھڑے ہوں گے کہ اب دیکھیں گے، ایک ساتھی مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب اسی تے تاڑے پیچھے جنت سے جانا۔ میں نے کہا بھائی اسی تاڑے پیچھے جنت سے جانا۔ کہتے جی وہ کیسے؟
میں نے کہا بھی جو تاجر سچ بولتا ہے سب سے پہلے وہ جنت میں جائے گا، اسی تہاڈے پیچھے پیچھے جاواں گے اگر آپ سچ بولتے رہیں۔ تو اب یہ پہلی صفت مسلمان تاجر اور مسلمان ملازم کی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات میں سچ کا اہتمام کرے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین، وہ دفتر والا، وہ ملازم، وہ مالک جو اپنے آپ میں دو صفات پیدا کر لے۔ سب سے پہلی صفت الصدوق، سچ بولے، جھوٹ سے بچ جائے۔ دوسرا الامین، امانت داری سے کام کرے، دھوکے اور خیانت سے بچا لے۔ فرمایا اس کو صلہ کیا ملے گا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت والے دن اللہ اس کو عام لوگوں کی صفوں سے نکالیں گے، اور جہاں نبی کھڑے ہوں گے، صدیقین کھڑے ہوں گے، شہداء کھڑے ہوں گے، وہاں اللہ اس تاجر کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اب دیکھیں کوئی بزرگ ہمارے ہاں تشریف لائیں اور وہ سٹیج پر بیٹھے ہوں، سارا مجمع نیچے ہو، اور مجمع میں سے کسی آدمی کو بلا کر ان کے ساتھ بٹھا دیں تو اس کا کتنا اعزاز ہوگا مجمع میں کہ یار بڑی بات ہے، فلاں بزرگ نے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ تو اب جہاں انبیاء علیہم السلام کھڑے ہوں اور ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں، وہیں آپ حضرات کو بلا کر اللہ کھڑا کر دے تو اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا ہمارے لیے۔ اب ان دو صفات کو اپنانا۔ پہلی صفت کیا ہے؟ سچ بولنا۔ دیکھیں مسلمان کی سب سے بڑی پہچان، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، کیوں؟ انسان ہے، ڈر بھی جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ پھر پوچھا گیا ایکون المؤمن بخیلا، کہ اللہ کے رسول کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، کیوں؟ ممکن ہے، انسان میں لالچ آ جاتی ہے، انسان ہے۔ پھر پوچھا گیا ایکون المؤمن کاذبا، اے اللہ کے رسول کیا مسلمان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام اور جھوٹ یہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اب مسلمان تاجر بھی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ساری دنیا جھوٹ بولے سو بولے، لیکن مسلمان تاجر جھوٹا نہیں۔ آج اللہ رحم کرے، ہماری یعنی دین کی محنت کی کمی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے استاذ محترم کینیڈا تشریف لے گئے تو ایک دن بتانے لگے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے وہاں ایک آدمی نے اس قصہ سنایا کہ یہاں ہمارے کینیڈا میں ایک مسلمان اور عیسائی نے مل کے کام شروع کیا۔ اس عیسائی نے مسلمان کو دے دیا دھوکہ اور اس کا پیسہ دبا لیا۔ پرائے دیس میں کون سنتا ہے کسی کی؟ وہ بیچارہ بڑی اس نے کوشش کی لیکن اس نے اس کے پیسے نہیں دیے۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ لوگ اپنے پادریوں کی بات بہت مانتے ہیں، آپ ان کے کسی پادری سے سفارش کرواؤ۔ وہ چلا گیا، ایک پادری سے ملا، اس کو ساری بات بتائی۔ اس نے ایک چھوٹا سا رقعہ لکھ کے دے دیا اور کہنے لگا آپ نے پڑھنا نہیں ہے، آپ کے پیسے مل جائیں گے۔ کہتے میں لے کے چلا گیا، میں نے اس کو دیا، اس نے پڑھا، کہنے لگا میں ابھی آتا ہوں۔ گیا تو وہ چیک کاٹ کے مجھے اس نے کہا یہ لو اپنے پیسے کیش کروا لو۔ میں نے کہا یار اتنی میں نے تیری منتیں کر لی، آخر اس میں کیا لکھا ہوا ہے جو تو نے مجھے دے دیے؟ تو کہنے لگا پڑھنا ہے تو پڑھ لو۔ کہتے جب میں نے پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا پادری کی طرف سے کہ مجھے بہت افسوس ہوا، لگتا ہے آپ مسلمان ہو گئے، یہ لکھا ہوا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دھوکے دینا تو مسلمان کا کام ہے اور یہ جھوٹ بولنا تو مسلمان کا کام ہے، مجھے لگتا ہے تو بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ حالانکہ مسلمان کی پہچان اللہ کے نبی یہ بتا رہے یہ سچا ہوتا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ اب سچائی مسلمان کی اتنی بڑی صفت ہے جس پر اللہ نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ ہمیشہ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ آدمی کو ہمیشہ برباد کرتا ہے، آج نہیں تو کل اس کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کوئی فتویٰ دیا، بادشاہ ناراض ہو گیا، وہ ان کے پیچھے آدمی لگا دیے، پولیس والے ان کو پکڑنے کے لیے آئے، یہ وہاں سے دوڑے، کوئی جگہ نہ ملی، اپنے ایک استاذ کے گھر گھس گئے، کہا استاد جی میرے پیچھے پولیس لگ گئی ہے، مجھے بچائیں۔ انہوں نے کہا کمرے میں گھس جا جلدی سے، اور اندر چلا گیا، انہوں نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ تو پولیس والے آئے، کہنے لگے بھی یہاں حسن بصری آیا ہے؟ تو اندر وہ سن رہے تھے، تو استاذ کہنے لگے جی آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہاں ہے؟ کہنے لگے اندر کمرے میں ہے۔ حسن بصری کہنے لگے میں نے سوچا لے بھی ہے تو استاد نے اج مروا دیتا۔ کہتے انہوں نے کنڈا کھولا، میں استغفار میں لگ گیا، تو اندر دیکھا تو کہنے لگے کہاں ہے وہ؟ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے۔
تو انہوں نے کہا بھی آیا تھا اسی کمرے میں گیا ہے، اب آگے مجھے نہیں پتا، جو بات سچ ہے میں نے تمہیں کہہ دی۔ انہوں نے کہا اچھا چلو، تو انہیں پتہ نہیں غلط کہا سچ، بہرحال اندر تو کچھ نہیں ہے، وہ چلے گئے۔ بعد میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اندر سے نکل کے باہر آ گئے، کہنے لگے استاد جی یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے حسن آج سچ نے تجھے بھی بچا لیا، مجھے بھی بچا لیا۔ جھوٹ بول کے میں اپنے آپ کو برباد کرنا نہیں چاہتا تھا اور تجھے بچانا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں؟ جھوٹ سے آدمی ایک دن بچتا ہے لیکن پھر ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمارے سچ نے ہم دونوں کو بچا لیا۔ سچ بڑی زبردست چیز ہے اور یہی چیز مسلمان کو آگے لے کر جاتی ہے اور جھوٹ برباد کر دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ پاک ان سے بات نہیں کریں گے۔ دیکھیں کتنی خطرے کی بات۔ ولا ینظر الیہم، اور رحمت کی نگاہ اللہ ان پر نہیں ڈالیں گے۔ ولا یزکیہم، ان کے گناہ معاف نہیں کریں گے۔ ولہم عذاب علیم، الٹا ان کو دردناک عذاب اللہ دیں گے۔ ان 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ آدمی جو جھوٹ بول کر سودا بیچے، جھوٹ بول کر اپنے معاملات طے کر لے اور جھوٹ بول کر کسی سے زائد بٹور لے۔ اس جھوٹے آدمی کو نہ اللہ دیکھیں گے، نہ اس کے گناہ معاف کریں گے، نہ اس سے بات کریں گے اور الٹا اس کو عذاب دیں گے۔ اب مسلمان تاجر ایسا نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لیتا ہے۔ اب صحابہ نے کتنی بڑی بڑی تجارتیں کی ہیں اور کہیں ثابت نہیں کسی صحابی نے جھوٹ بول کر کچھ کمایا ہو، بلکہ احتیاط۔ دیکھیں میں ایک احتیاط کا واقعہ عرض کرتا ہوں، واجب نہیں تھی بالکل احتیاط۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے ایک آدمی سے گھوڑا خریدا اور وہ آدمی مسلمان نہیں تھا۔ گھوڑا خرید کر کہا کہ میں ذرا اس کا ایک چکر لگاؤں، اس نے کہا لگا لیں۔ چکر لگایا تو طے ہوا تھا 100 درہم۔ کہنے لگے یار یہ گھوڑا 100 کا نہیں لگتا، ایسا کرو مجھ سے اس کے 200 لے لو۔ اب اس نے کہا لڑائی تو کم پر ہوتی ہے، آپ زیادہ دے رہے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کہا ایک چکر اور لگا لوں؟ کا لگا لے۔ دوبارہ چکر لگایا، کہنے لگے یار یہ 300 لے لو اس کے مجھ سے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، 300 دے دیے۔ وہ کہنے لگا ایک بات تو بتائیں، میں نے مانگے 100، آپ دے کے جا رہے ہیں 300، یہ قصہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تربیت لی ہے کہ اگر بیچنے والا جو سودا بیچ رہا ہے وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے آپ سے کم پیسے لے رہا ہے تو خریدنے والے کے ذمے ہے اس کو اس کے صحیح پیسے دے دے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے باپ چلا گیا، بیٹے کو بٹھا گیا، اس کو ریٹ کا پتہ نہیں ہوتا، اب میں پوچھنے آیا بھائی رسالہ کتنے کا ہے؟ اب ہے یہ 50 روپے کا، وہ غلطی سے کہہ دے چچا جان 30 روپے کا ہے۔ اب مجھے پتا ہے میں پہلے 50 کا لے کے جاتا ہوں تو میری ذمہ داری ہے میں 50 دے کر جاؤں، یہ نہیں کہ میں اس سے کہوں چل ٹھیک ہے یہ لے 30 اور وہاں سے لے کے نکلوں۔ حالانکہ یہ واجب نہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ نے اتنی احتیاط سے کام لیا ہے۔ اب ہم سوچ لیں سچائی میں ہمیں کتنا آگے بڑھ جانا چاہیے، تو سچائی مسلمان تاجر کی بڑی پہچان۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا الامین، کہ مسلمان تاجر امانت دار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں امانت داری کیا ہے؟ جو ملازم ہے وہ اپنے مالک سے جو ہے مخلص ہو کر چلے اور اسی کی امانت داری میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی نے کتنی امانت کی تاکید کی۔ غزوہ جب خیبر ہو رہا تھا تو اب خیبر میں یہودی قلعے میں بند ہیں اور ان یہودیوں کی بکریاں کئی سینکڑوں بکریاں، ایک ان کا ملازم تھا وہ لے کر کہیں باہر چرانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اب مسلمانوں نے گھیرا کیا ہوا ہے، وہ بکریاں لے کر آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ سے ملا، آپ نے پوچھا بھی یہ بکریاں کس کی ہیں؟ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ ملازم ان کا، کہنے لگا جی یہ اندر یہود ان کی بکریاں ہیں، میں ملازم ہوں، میں چروانے لے کر جاتا ہوں اور وہ مجھے پیسے دے دیتے ہیں۔ اب جنگ کے موقع پر اصول اسلام کا یہ ہے کہ جب کافر اور مسلمان کی جنگ ہو رہی ہو تو ان کا جتنا مال ہم لوٹ لیں وہ گناہ نہیں ہے، وہ جائز ہے، کیونکہ جنگ ہو رہی ہے تو جنگ میں دشمن کو نقصان ہی دینا ہوتا ہے۔ اب یہ بکریاں اللہ کے نبی لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، جائز تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے اس سے کہا ایسا کرو یہ بکریاں ان کو اندر دے کے آ جاؤ اور پھر ہماری بات سننا۔ وہ کہنے لگا جی آپ کی ان سے جنگ ہے تو آپ یہ بکریاں رکھ لیں، تو میں اندر نہیں لے کر جاتا۔ فرمایا نہیں، ہم لوگ امانت کو ادا کرنے والا دین لے کر آئے ہیں، امانت میں خیانت کرنے والا نہیں لے کر آئے۔ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں، ہم اس میں تجھے ترغیب نہیں دیں گے، تو یہ بکریاں ہمیں دے دے، جاؤ اندر دے کے آؤ۔ وہ کالے رنگ کا حبشی غلام تھا، کہنے لگا آپ مجھے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اگر میں آپ کا دین قبول کر لوں
تو کیا یہ مجھے اپنا بھائی سمجھیں گے صحابہ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر تم ہمارا دین قبول کر لو تو ہم تمہیں اپنا بھائی بنائیں گے۔ وہ کہنے لگا میرے بدن سے تو بدبو آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہاری بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ اس نے کہا جی میرا تو رنگ بھی کالا ہے۔ فرمایا اللہ تیری سیاہی کو سفیدی سے بدل دیں گے۔ خیر وہ اندر گیا، بکریاں دے کے واپس آیا، آ کے مسلمان ہو گیا۔ اتنے میں وہاں سے تیر چلنے لگے تو اس نے کہا جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی حکم نہیں، اب نہ نماز کا وقت ہے، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، اب ہماری طرف سے لڑو۔ یہ آگے بڑھا تو ایک تیر لگا اس کو، وہیں گر کر شہید ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے ایسا جنتی دیکھنا ہو جس نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، وہ اس کو دیکھ لے، سیدھا جنت میں گیا۔ تو صحابہ فرماتے جب ہم اس کو اٹھانے کے لیے آئے دفنانے کے لیے تو اللہ کی قسم اس کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی، اس کی بدبو کو اللہ نے خوشبو سے بدل دیا، اور جو اس کا کالا پن تھا وہ سفیدی سے تبدیل ہو گیا، چہرہ اس کا روشن چمکدار ہو گیا تھا۔ اب امانت داری اتنی بڑی صفت ہے کہ انسان کو ایمان کے اندر بھی جو ہے پختہ کر دیتی ہے۔ تو بھئی ہم مسلمان تاجر ہیں، ہم سے امانت داری یہ بہت ضروری ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان میں کہیں گاڑی میں جا رہے تھے تو ایک بس میں لگا ہوا تھا، کہنے لگے میں ایک ملک میں گیا، مجھے نام بھول گیا، تو وہاں ایک آڑتی سے ملنے گئے تو کہتے میں نے اس کو کہا جی ہم پاکستان سے آئے ہیں، کہتے بس میرے منہ سے یہ نکلا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ مجھے کہتا پاکستان سے آئے، ادھر آئے، کہتے میرا بازو پکڑا اور اندر گودام میں لے گیا۔ تو وہاں کافی سارے ڈبے پڑے ہوئے تھے، میں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی یہ دیسی گھی ہے، ہم نے پاکستان سے منگوایا ہے، یہ کوئی ڈبہ تو ذرا کھول کر دیکھیں۔ کہتے اس نے ایک ملازم سے کہا ایک ڈبہ نکالو، کہتے وہ کھولا تو اس میں بڑا زبردست خوشبو آئی۔ میں نے کہا جی اتنی بہترین دیسی گھی کی خوشبو آ رہی ہے؟ تو کہتے اس نے کہا انہوں الٹا کے دکھا، کہتے جب وہ الٹایا تو وہ اوپر گھی تھا تو نیچے اس کے نا پسے ہوئے آلو ڈالے ہوئے تھے وزن پورا کرنے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا اپنے ملک میں جاؤ اور وہاں جا کے دین کی محنت کرو، ہمیں سکھانے کے لیے نہ ہو، ہمیں پتہ ہے دین کیا ہوتا ہے۔ مولانا کہتے میں بڑا شرمندہ ہوا کہ دیکھو اب یہ اگر امانت داری کی صفت مسلمان میں آ جائے تو پورا عالم اس مسلمان تاجر کی وجہ سے دین کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ صحابہ میں سے صرف 3 صحابہ یہ انڈونیشیا میں آئے تھے تجارت کے لیے، وہاں انہوں نے کاروبار کیا۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے، لینے دینے میں امانت داری ہے اور پیسے وقت پر دیتے ہیں، وقت پہ لیتے ہیں۔ سارا کام جب انہوں نے دیکھا، پورا انڈونیشیا ان 3 صحابہ کی برکت سے اسلام میں داخل ہوا ہے، اور یہ صرف تجارت کے لیے گئے تھے۔ تو یوں سمجھ لیں 3 تاجروں نے پورا ملک اسلام میں داخل کر لیا۔ اب ہم کتنے تاجر بیٹھے ہیں، دیکھ لیں ہم لوگ کتنا کام کر سکتے ہیں۔ اب بھئی ایک تو عرض یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ان صفات کو پیدا کر لیں۔ یہ صفات مشکل نہیں ہے، اور صفات جب بھی آتی ہیں ماحول سے آیا کرتی ہیں۔ کتنی دیر بات کرنی؟ ٹھیک ہے۔ تو صفات جو ہیں وہ ماحول سے آیا کرتی ہیں۔ اب وہ ماحول ہم بازاروں میں بیٹھ کر بنا دیں، اب بازاروں میں بیٹھنے کے اصول ہیں، ان پر چلنے ماحول خود بخود بن جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ایاکم والجلوس فی الطرق، دیکھو بھئی تم بازاروں میں راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا ما لنا بد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں بازاروں میں نہ جائیں، ہم نے خریدنا ہے بیچنا ہے تو پھر وہاں کیا کریں گے اگر نہیں جائیں گے تو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اگر تمہیں راستوں بازاروں میں بیٹھنا ہی ہے اور تمہاری مجبوری ہے کام کرنا تو پھر بازاروں کا حق ادا کرو۔ اب صحابہ نے پوچھا وما حق الطریق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بازاروں کا حق ہے کیا جو ہمارے ذمے ہے اور ہم نے ادا کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عمل بتائے ہیں۔ یوں سمجھ لیں ہر مسلمان تاجر اور ملازم اور دکاندار کے ذمے کچھ کام لگے ہیں جو اس کو کرنے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رد السلام، کہ بازاروں میں بیٹھ کر آنے جانے والوں کو سلام کرو، سلام کو عام کرو۔ گاہک آتا ہے وہ آپ کو سلام کرتا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر وہ سلام نہیں کرتا تو ہم آتے کہیں السلام علیکم، جی بھائی کیا چاہیے؟ تو وہ یقیناً کہے گا وعلیکم السلام۔ اب یہ سلام پھیلانے کا کام اللہ نے دکاندار کے ذمے لگا دیا کہ یہ سارا دن بازار میں ہر جگہ جب ہر دکاندار دوسرے منٹ میں السلام علیکم کہے گا تو اللہ کی کتنی رحمتیں آسمان سے اتریں گی اس سلام کی برکت سے۔
دوسرا کام اللہ کے نبی نے فرمایا وغض البصر، کہ بازاروں میں بیٹھ کر تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو، کیونکہ بازار میں ظاہر مستورات کا بھی خریداری کے لیے آنا جانا ہوگا، تو جو تاجر اپنی نظر کو نیچا جھکا کر کام کرتا رہے حیا کے ساتھ۔ ایک دکاندار آئے، ہمارے ایک استاذ تھے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی سامان لینے گئے بازار، تو مجھے کہنے لگے بیٹا اللہ کی قسم میں نے آج ایسا تاجر دیکھا ہے جو صحابہ کے زمانے میں شاید ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا جی کیسے؟ کہنے لگے کہ میں کپڑا لینے گیا تھا گھر والوں کے ساتھ، تو میری بیوی بیٹھی ہے، میں بیٹھا ہوں، وہ کپڑے دکھا رہا ہے کہ آدھا گھنٹہ ہم اس کی دکان پر رہے، اس نے کپڑے دکھائے، کاٹے، بل بنایا اور میں اس کو دیکھتا رہا۔ کہنے لگے آدھے گھنٹے میں ایک دفعہ اس نے میری بیوی کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی۔ کہنے لگے میں نے کہا یار ایسے بھی تاجر ہوتے ہیں کہ جن کی نگاہ اتنی پاکیزہ ہو کہ وہ دوسروں کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھ کر اس کو حیا کے ساتھ نہ دیکھیں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے اگلی صفت بتائی کہ مسلمان تاجر کی نگاہ نیچے ہونی چاہیے۔ تیسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا وَكَفُّ الْأَذَىٰ، کہ بازاروں میں بیٹھ کر آنے جانے والوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب وہ دیکھ لیں کون کون سی چیزیں تکلیف دے سکتی ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ چوتھی بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الامر بالمعروف، کہ دکانوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو نیکی کا حکم کرو، یہ مسلمان تاجر کی ذمہ داری ہے۔ مثلا گاہک آپ کے پاس آیا، سودا آپ نے دے دیا، پیسے آپ نے لے لیے، اب اس سے پوچھیں بیٹا آپ نماز تو پڑھتے ہوگے؟ وہ کہے گا نہیں چچا جان میں تو نہیں پڑھتا۔ کہا بیٹا پڑھا کرو، ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب وہ وہاں سے اٹھ کر کپڑے والے کے پاس گیا، کپڑا خریدا، اس نے پیسے لے کر پوچھا بیٹا نماز تو پڑھتے ہوگے؟ کہا نہیں چچا جان نماز تو نہیں پڑھتا۔ کہا بیٹا پڑھا کرو، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ پھر وہ جوتا لینے گیا، جوتے والے نے اس کو سودا دیا، پوچھا بیٹا نماز تو پڑھتے ہوگے؟ کہے گا نہیں چچا جان۔ وہ کہے گا بیٹا پڑھا کرو، موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ اب جب یہ گاہک 6-7 دکانداروں سے ایک ہی بات سن رہا ہے نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، جب یہ بازار میں گیا تھا بے نمازی تھا، اور جب سودا لے کے نکلے گا انشاءاللہ نمازی بن چکا ہوگا۔ اب یہ ہمارا ماحول ایسا بن جائے کہ ہم نیکی کا حکم کرنے والے بنے۔ پانچویں چیز فرمایا کہ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دکاندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ دکان پر بیٹھے بیٹھے لوگوں کو برائیوں سے منع بھی کرے، لیکن منع محبت کے انداز میں کرنا ہے، غصے میں نہیں، اور باپ بن کر نہیں کرنا بلکہ شفیق اپنا ماں کی انداز میں جو ہے وہ منع کرنا ہے۔ اب یہ کیسے ہم ان صفات کو لے لیں کہ ہماری نظر جھک جائے اور ہم لوگوں کو اچھی باتیں کہہ دیں، بری باتوں سے روک لیں؟ یہ چیزیں ماحول سے ہی آدمی سیکھ سکتا ہے۔ اس ماحول کو بنانے کے لیے جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی رہتی ہیں، تو موقع نکال کر کبھی کبھی اللہ کے راستے میں ہمارا وقت بھی لگتے رہنا چاہیے۔ چلو جب تک نہ نکل سکے تو مرکز ہمارا بالکل پاس ہے، جمعرات کو وہاں شب جمعہ پر بیانات ہوتے ہیں، تو ہم تھوڑا وقت آگے پیچھے کر کے وہاں جا کر چلو ماحول میں بیٹھیں گے، اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور آخری درخواست یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جن جگہوں پر قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے یا کوئی دین کی بات ہو جیسے اب ہو رہی ہے، تو آسمان سے اللہ کی رحمت کے فرشتے ان جگہوں پر اترتے رہتے ہیں۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دکانوں پر اللہ کی رحمت متوجہ ہو اور ہماری دکانوں پر اللہ پاک کی طرف سے خصوصی عنایات ہوں، تو طے یہ کر لیں کہ روزانہ جب صبح آ کر دفتر کھولتے ہیں تو 2-4 آدمی ہوں جمع کریں، اور تھوڑا سا کوئی حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھ دی، کوئی آپ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ دیا، اور کوئی نہ کوئی دین کی بات کسی کتاب سے دیکھ کر پڑھ دیں، ورنہ فضائل اعمال مل جاتی ہے مرکز سے، اس کی تعلیم کروایا کریں۔ اب وہ تعلیم کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو سن کر ہمیں عمل کا شوق پیدا ہوگا، اور دوسرا ہماری دکان اللہ کی رحمتوں کا مرکز بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، ابھی سب اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ حضرات کا آنا قبول کرے۔ آپ نے تھوڑی سی قربانی کی ہے، اور یہ حدیث میں آتا من اتانی یمشی اتیتہ ہرولہ، جو بندہ اللہ کی محبت میں ایک قدم اللہ فرماتے اٹھاتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا آنا اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا ذریعہ بھی بن جائے گا، اور انشاءاللہ یہ جو باتیں ہم نے آپس میں مذاکرہ کیا ہے خود بھی ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، جو یہاں نہیں ہیں ان کو بھائی بتائیں تاکہ وہ بھی ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، اب رب ہی اپنے بندوں پر رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اے رب تو اپنے بندوں پر رحم فرما دے۔ اللہ تو بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں، چھوٹوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے چھوٹا کون ہوگا؟ تجھ سے بڑا کون ہوگا؟ اے بڑے رب اپنے چھوٹے بندوں پر رحم فرما دے۔ اے اللہ تو غفار ہے، ہم خطا کار ہیں، اب ان خطا کاروں کی خطاؤں کو غفار معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اے غفار ہم خطا کاروں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما۔ اللہ جتنے بھائی بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جن کو تو نے اولاد کی نعمت سے نوازا ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، ان کے والدین کا فرما بردار بنا، اور جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ سب کو نیک رشتے عطا فرما، اور عافیت سے اس بوجھ سے ان کو نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے ہمارے رب یہ بھائی تیری محبت میں یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں، اللہ تو ان سب کے آنے کی لاج رکھ لے، ان سب آنے والوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ان کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما، سب مسلمانوں کو رزق حلال نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہر انسان کی حفاظت فرما، اور اللہ یہ جو باتیں ہم نے کہیں سنی ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، آگے پہنچانے والا بنا دے، اور اللہ وہ سچا تاجر جس کی صفات تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں اللہ وہ ہر مسلمان تاجر میں پیدا فرما دے، اور جو گندی صفات تجھے پسند نہیں ہے اللہ وہ ساری کی ساری صفات ہر مسلمان سے دور فرما۔ اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی نصیب فرما۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔